अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वक्त हूँ मैं वेबसाइट jobz.pk पे और इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे यूईटी के एडमिशन की। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा एडमिशन टैब पे और यहाँ यूईटी एडमिशन 2020 पे क्लिक कर दूँगा। यूईटी एडमिशन के बारे में मज़ीद बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ क्लिक करके आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस बेल पे क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट का नोटिफिकेशन सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, ट्विटर पे फॉलो करें ताकि हर किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। कंप्लीट गाइड टू गेटिंग एडमिशन इनटू यूईटी इन 2020। तो आज मैं आपको यूईटी में एडमिशन, यूईटी के एंट्रेंस टेस्ट जिसे ई-कैट टेस्ट भी बोलते हैं, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि किसी चीज़ में मिस्टेक हो, अगर मैं कहीं मिस्टेक करूं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। यूईटी के 5 कैंपसेस हैं, यूईटी लाहौर, कालाशाह काकू, नारोवाल, फैसलाबाद और गुजरावाला। अब इन कैंपसेस की डिटेल्स पर भी जाएंगे कि ये कैंपस किस कैंपस में कौन सी डिग्री करवाई जाती है, उस डिटेल में भी जाएंगे। इसके अलावा मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि किस कम्बिनेशन की बेस पे आप किस डिग्री में अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ में आप यूईटी के तमाम प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस, फिज़िक्स और मैथ में आप कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिटी एंड रीजनल प्लानिंग, प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, मैथमेटिक्स, आर्किटेक्चर और फिज़िक्स में अप्लाई कर सकते हैं। स्टैट, फिज़िक्स और मैथ वाले स्टूडेंट्स फिज़िक्स, आर्किटेक्चर, सिटी एंड रीजनल प्लानिंग, मैथमेटिक्स, प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायो के स्टूडेंट्स केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो था कि आपने एफएससी में जो सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं तो आप किस डिग्री में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने डीएई वगैरह किया हुआ है तो आप कंप्यूटर साइंस, या मैं भी भूल गया हूँ, चलें वो फर्दर मैं जब आपके साथ डिस्कस करूँगा तो वहाँ मैं आपको बता दूँगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं जी मेरिट कैलकुलेशन। मेरिट किस बेस पे कैलकुलेट किया जाता है? इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट की बेस पे, डीएई या बीएससी के रिज़ल्ट की बेस पे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी सीट्स इस डिग्री की बेस पे रिज़र्व हैं, और एंट्री टेस्ट की बेस पे। अब मेजर पार्ट इसमें एंट्री टेस्ट का ही होता है, 30% के करीब एंट्री टेस्ट का पार्ट होता है, तो इसलिए एंट्री टेस्ट में आपके एग्रीगेट मार्क्स अच्छे बनाने होते हैं। एग्रीगेट मेरिट कैलकुलेशन मेथड, आप क्लास अगर इंटरमीडिएट के हैं तो आपको एंट्री टेस्ट के मार्क्स 30%, मैट्रिक के मार्क्स 25% और फर्स्ट ईयर के मार्क्स 45% कंसिडर किए जाएंगे। डीएई के स्टूडेंट हैं तो एंट्री टेस्ट के मार्क्स में से 30% और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के मार्क्स में से 70% इनका एग्रीगेट बनेगा। बीएससी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी या इसके मसावी को डिग्री है तो उसमें भी 30% मार्क्स और सीजीपीए 7 सेमेस्टर का जो सीजीपीए है इनकम्प्लीट होने की सूरत में 70% जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। फॉरेन क्वालिफिकेशन अगर आप बाहर से पढ़े हुए हैं तो वो भी सेम, एंट्री टेस्ट के मार्क्स 30% और 70% मार्क्स जो होंगे वो 11वीं के होंगे। इसके अलावा अगर आप कोई भी कंप्लीटेड डिग्री है तो अगर आपकी पार्ट 2 अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो आप पार्ट 1 की बेस पे अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका मतलब नॉर्मल स्टूडेंट्स के रिलेटेड नहीं, तो ये आप स्पेसिफिक जो आपकी है कैंपेन उसके मुताबिक आप पढ़ सकते हैं। यूईटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफर्ड लिस्ट, तो ये है वो लिस्ट, आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस किस डिग्री, कौन कौन सी डिग्री किस कैंपस में ऑफ़र की जाती है। तो यूईटी लाहौर की जो ऑफर्ड डिग्रीज़ हैं वो यहाँ मेंशन्ड हैं। सबसे ज़्यादा यूईटी लाहौर में ही डिग्रीज़ ऑफर्ड की जाती हैं। बैचलर्स डिग्री और बैचलर्स लेवल पे जो डिग्रीज़ ऑफ़र की जाती हैं वो ये हैं, 4 किस्म की हैं, और बीएससी लेवल की जो डिग्रीज़ हैं वो ये 3 किस्म की हैं। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं यूईटी कालाशाह काकू के ऑफर्ड सब्जेक्ट्स। इसमें सिर्फ बीएससी के ही 5 किस्म के सब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑफ़र किए जाते हैं। इसके बाद यूईटी नारोवाल, बीएससी के 4 किस्म के सब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑफ़र किए जाते हैं। नेक्स्ट गुजरावाला कैंपस की ऑफर्ड डिग्रीज़ और फैसलाबाद कैंपस की ऑफर्ड डिग्रीज़। अगर आप डीएई या बीएससी इंजीनियरिंग की बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप डिग्री की इन्फॉर्मेशन यहाँ क्लिक करके ले सकते हैं।
اب اگر آپ حافظ ہیں اور حافظ قرآن کا آپ 20 نمبرز لینا چاہتے ہیں ایکسٹرا، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آن لائن فارم فل کرتے ہوئے حافظ کے چیک باکس پہ کلک کر دیں. نیکسٹ آپ 15 جولائی 2020 کو 9 بجے UET لاہور کے کیمپس میں ویریفیکیشن کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے، جہاں آپ کا حفظ کا ٹیسٹ لیا جائے گا. 0 سے 20 مارکس آپ کو دیے جائیں گے، اور اس کا جو پرسنٹیج نکالنے کا فارمولا ہے وہ یہاں مینشنڈ ہے کہ وہی اسی طرح پریویس جتنی بھی پرسنٹیج ہے پلس مارکس گیون بائی ویریفیکیشن کمیٹی ڈیوائیڈیڈ بائی 11، تو یہ اس طرح اس میں ایڈ کر دیے جائیں گے. نیکسٹ آ جاتا ہے اسپورٹس مین. اب اسپورٹس مین کی صورت میں بھی وہی سیم چیز ہے. چیک باکس میں آپ کلک کریں کہ میں اسپورٹس مین بیس پہ اپلائی کرنا چاہتا ہوں، اور مارکس آپ کو اس لحاظ سے دیے جائیں گے. فزیکل ٹیسٹ کے 5 نمبر دیے جائیں گے، کالج لیول کا چیمپئن شپ کا 1 نمبر، ڈسٹرکٹ لیول میں اگر آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے تو 2 نمبر، ڈویژنل لیول پہ اگر کیا ہوا ہے تو 3 نمبر، پروویژنل لیول پہ اگر کیا ہوا ہے تو 4 نمبر، اور نیشنل لیول پہ اگر آپ نے کوئی پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے تو آپ کو 5 نمبر دیے جائیں گے. اس کا بھی فارمولا اسی طرح حفظ القرآن کی طرح ہی ہے، اور اس کی ویریفیکیشن کے لیے آپ کو 16 جولائی 2020 کو چیئرمین اسپورٹس کمیٹی along with کنوینئر ایڈمیشن کمیٹی UET لاہور آنا پڑے گا. UET انٹرنس ٹیسٹ ECAT 2020 کی ڈیٹیلز، ٹیسٹ کہاں سے بنایا جائے گا، کون کون سی چیزیں ٹیسٹ کی جائیں گی، اس کی انفارمیشن. فزکس کا 30%، میتھس کا 30%، انگلش کا 10%، اور آپشنل سبجیکٹس کا 30% جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جائے گا. اب اس میں سے میں بہت سی چیزیں سکپ بھی کر رہا ہوں، اس لیے اگر آپ اس کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں اور اپ ڈیٹڈ انفارمیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ سے UET کے ایڈمیشن کی انفارمیشن خود پڑھ سکتے ہیں. ایپلیکینٹس ود اے پری میڈیکل بیک گراؤنڈ ول بی ٹیسٹڈ. جن کی پری میڈیکل ہے وہ فزکس 30%، انگلش 10%، کیمسٹری 30% اور بایولوجی 30% ان کا ٹیسٹ کیا جائے گا. اور جو لوگ اب جب آپ فارم آن لائن کر رہے ہوں گے تو ان 3 کمبینیشنز پر اپلائی کر سکتے ہیں، اور یہ چاروں کمبینیشنز انٹرمیڈیٹ کی بیس پہ ہیں کہ آپ نے جون سے میجر سبجیکٹس انٹرمیڈیٹ میں پڑھے ہیں ان میں سے کیٹیگری آپ چوز کریں گے، اس کی بیس پہ آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا. تو جو چیز میں بھول چکا تھا وہ یہاں آ گئی ہے. DAE اور BTech وغیرہ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیمسٹری یا کمپیوٹر سائنس آپشنل سبجیکٹ کے طور پہ چوز کر سکتے ہیں، اس کی بیس پہ ان کا ٹیسٹ ہوگا. ری چیکنگ کی فیسلٹی نہیں دی جائے گی. اب نیکسٹ آ جاتے ہیں کہ 2020 کی کیا نئی پالیسی دی گئی ہے. تو انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے رزلٹ اویٹنگ اسٹوڈنٹس بھی اس انٹری ٹیسٹ میں اپلائی کر سکتے ہیں. جن کا ابھی تک رزلٹ نہیں آیا یا ایگزامز نہیں ہوئے وہ بھی اس جاب کے لیے اس ایڈمیشن میں اپلائی کرنے کے اہل ہیں. اب یہاں آ جاتا ہے فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنز FAQs کا سیکشن، اور اس کو میں انشاءاللہ اپڈیٹ کرتا رہوں گا. اگر کوئی آپ کا کوسچن ہوگا تو کوشش کروں گا میں یہیں پہ جواب دے دوں تاکہ دوسرے لوگ بھی مستفید ہو سکیں. از UET انٹری ٹیسٹ EK از ہارڈ؟ اس کا جواب یہاں بڑی بریفلی دیا گیا ہے. اس میں جو ہر علاقے کے حساب سے جو مشہور علاقے ہیں اس کے حساب سے جو ایوریج سکور اور میکسیمم سکور، اس بیس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیسٹ کتنا ہارڈ ہوتا ہے اور کتنا آسان ہوتا ہے. آپ اپنی تیاری کی بیس پہ آپ اس کمپیریزن کو، اس ٹیبل کو دیکھ سکتے ہیں. واٹ از دا لینگویج یوزڈ فار ٹیچنگ ایٹ UET؟ موسٹلی انگلش از یوزڈ ٹو ٹیچ ان UET. از UET Texla a part of UET Lahore? No, it's not. Are scholarship given to accepted students? For scholarship information click here. یہاں کلک کریں یا پھر اس ای میل پہ آپ اپنا کیوری جو ہے وہ میل کر دیں، وہاں سے آپ کو ایگزیکٹ انفارمیشن ملے گی. از مائی کالج ایفیلیٹڈ ود UET؟ اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جس کالج میں ایڈمیشن لینے کے خواہش مند ہیں کیا وہ UET سے ایفیلیٹڈ ہے، تو ایفیلیشن کا اسٹیٹس آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں. ادر انفارمیشن کے جو لنکس ہیں وہ یہاں دیے گئے ہیں. منیمم ایگریگیٹ کا لنک پہلے بھی دیا تھا میں نے، آپ یہاں سے بھی ایزیلی دیکھ سکتے ہیں. ورچوئل یونیورسٹی کے وہ سینٹرز جہاں بیٹھ کے آپ ایگزام دے سکتے ہیں وہ یہاں دیے گئے ہیں. ڈگری پروگرام آفرڈ، جو ڈگریز مختلف یونیورسٹیز مختلف کیمپسز میں اوپر ڈسکس کر چکا ہوں، جہاں سے آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ وہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. ایلیجیبلٹی کرائٹیریا اینڈ پروسیجر، ڈٹرمینیشن آف میرٹ کس بیس پہ بنایا جاتا ہے. فی اسٹرکچر فار انٹری سیشن 2020، جب آپ انٹری ٹیسٹ پاس کر لیں گے اور آپ ایڈمیشن ہو جائے گا تو آپ کی سیمیسٹر فیس کتنی ہوگی اس کی انفارمیشن آپ یہاں سے لے سکتے ہیں. اور ٹوکن خریدنے کے لیے HBL کی برانچز کی لسٹ
وہ آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں۔ اردو میں ایڈ یہاں اپلوڈ کیا گیا ہے، اگر آپ اس ایڈ کو ایک دفعہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب موسٹ آف دا امپورٹنٹ انفارمیشن آپ اس ایڈ میں، اس جاب میں 1 جون 2020 سے پہلے اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا 6 اور 7 تاریخ کو ورچوئل یونیورسٹی کے جو ایلوکیٹڈ آپ کے علاقے کے کیمپسز ہیں وہاں آپ کو موک ٹیسٹ ہوگا 6 اور 7 جون 2020 کو۔ یہ چیزیں نوٹ کر لیں، 6 اور 7 جون 2020 کو آپ کا موک ٹیسٹ ہوگا، اور 13 اور 14 جون کو آپ کا فائنل ٹیسٹ ہوگا۔ 15 جون کو رات کو آپ کا رزلٹ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اب اینڈ پہ جو سب سے اہم سوال بچتا ہے وہ ہے کہ جی اس ٹیسٹ میں اپلائی کیسے کریں۔ تو اپلائی کرنے کا جو سب سے آسان طریقہ جو jobsy.pk آپ کو آفر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس ہمیں ہمارے واٹس ایپ نمبر 0341224040 پر آپ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ہمیں ہماری رقم جائز کیش کے ذریعے بھیج دیں، ہم آپ کے بہاف پر آپ کا اپلائی کر کے آپ کی سلپ جو ہے وہ آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے ہی دے دیں گے۔ اب آپ اس کی جو بینک فیس ہے، جو اس کی انٹری ٹیسٹ کی جو آپ کا ٹوکن فیس ہے وہ 1200 روپے ہے۔ ہم اس کے ٹوٹل 2000 روپیز چارج کر رہے ہیں، جس میں آپ گھر بیٹھے اپنا آسانی سے 1 سے 2 دن میں اپلائی کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ خود اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو HBL کی لسٹ کے بارے میں پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ HBL کے جو بینک کی لسٹ ہے، بینک برانچز کی جو ایفیلیٹڈ بینک برانچز کی لسٹ ہے، آپ وہاں جائیں، وہاں سے 1200 روپے کا انٹری ٹوکن کارڈ خریدیں اور اپنا آن لائن فارم اپلائی کر دیں۔ اور اگر اس سے آپ آسانی سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ jobsy.pk کی سروسز حاصل کر سکتے ہیں۔ نوکریوں اور داخلوں کی انفارمیشن کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھیں، یوٹیوب چینل دیکھیں، فیس بک پیج پر تازہ ترین انفارمیشن آپ کو دی جاتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو شیئر کر دیں، لائک کر دیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، کیونکہ یہ انفارمیشن سب کے لیے ہے۔ ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو پیغام سے مستفید ہو سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔